بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان میرا جو چل رہا تھا نا, کچھ کھچڑی سی پک گئی تھی, بہت ساری چیزیں بیچ میں کھچ پچ ہو گئیں. جو میں بیان لے کے چلا تھا پہلے اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں, اور پھر یہ سوال جواب کے میں انشاءاللہ آپ رکھیں اس کو, ان کے میں جوابات دیتا ہوں. بیان میں یہاں سے لے کے چلا تھا. اچھا پہلے میں یہ وضاحت کر دوں, یہ جو میں نے بیان میں کہا ہے نا کہ بچوں پہ روب رکھیں, جیسے میں گھر گیا تو میں نے بچوں سے کبھی کبھار پاؤں دبواتا ہوں, پانی وانی انہی سے منگواتا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ جھاپڑ واپڑ کی باتیں بھی کی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں نا, شارٹ کلپ چلاتے ہیں پھر مار دھاڑ کی ترغیبیں. اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے, بشرطے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا ہو اس کو. اگر ماں بگاڑ رہی ہے یا ماں تربیت کر رہی ہے, باپ بگاڑ رہا ہے یا رشتہ دار بگاڑ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر. تو اس لیے نارملی مار داڑ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ اتنا خوف کافی ہے, اسی سے ٹھیک چلتا ہے. وہ اکثر نوبت آتی نہیں ہے, اور میرے یہاں تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ ہول سیل کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہو, دو لگا دیے ہو, اس سے زیادہ کبھی نہیں, وہ بھی نماز پہ. یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا. خیر, تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے آرام سے. ہر بعض باپ ایسے کرتے ہیں, بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے, ہر وقت الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, اس طرح کی باتیں لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی. یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے. تو الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, گدھے, یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا, تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر, وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے ابا اماں کا خود ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے. تھوڑا گھر میں تمیز کا ماحول بنے. الو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی, یار کیا کر رہے ہو یار, یار یار کہہ کے کرو یار, تم تمیز یار انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ یہ لفظ کافی ہے میرا خیال ہے. تو تمیز سے ماں باپ بات کرنا سیکھ لیں بچے سے, تو بہت مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے مار دھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں, اس کو پتہ ہو کہ بھائی ایک حد تک ہے اس کو بالکل, اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے, ضرورت پڑے تو. لیکن اس تک نوبت عام طور پہ جاتی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک اور بات تھی, ابھی نماز کے دوران ذہن میں آئی تھی, پھر نکل گئی دماغ سے. تو جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا نا, اس کو میں کمپلیٹ کر دوں. میں ٹاپک یہ لے کے چلا تھا, یہ جو سورہ معارج میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں کو بعض دفعہ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو وہ رائے یہ نہیں ہوتی کسی دلیل کے بیس پہ نہیں ہوتی, وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تو ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو. جیسے میں نے بتایا کہ جنگل میں کوئی شخص پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں. اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیسے آیا, تو کوئی رائے قائم کرے گا نا. تو 100 قسم کی رائے میں سے ایک رائے اس کو ایسی لگے گی شاید یہ والی زیادہ بہتر ہو, حالانکہ وہ غلط ہوگی بالکل. جب حقیقت سامنے آئے گی تو کچھ اور ہی نکلے گا, ایسی بات نکلے گی جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا, اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے, یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا, اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں, جیسے ڈاروین نے ایک تھیوری پیش کی, اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے. تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے. اس پہ الگ دلائل ہیں, وہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, اور آپ جو کلام لے کر آئے وہ خدا کا کلام ہے, وہ کلام بتا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا, جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو, کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں, ان کے نظریات کیا تھے. کوئی کہتا آسمان گول ہے, کوئی کہتا زمین ساکت ہے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا.
تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے تو قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت اختلاف پاتے، اس کی آیتیں میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپس میں، کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں نا، تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں، تو بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی، تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو، آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے، ایسی لمبی لمبی پھینکی ہیں، کیونکہ کچھ پتہ ہی تو تھا ہی نہیں، تو ایسی ایک بات کر دی، تو بعد میں وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو، جس کو سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو۔ ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے اس کا۔ مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے، کیا بنایا ہم نے؟ 7 مضبوط آسمان، اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے، چھت کی طرح ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی، تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے، ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں تو ہمیں 7 آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے، بولے کہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تم کہ ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور وہ تمام انسان اس کو دیکھ لیے یا قیامت سے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے؟ یہ تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ؟ تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں، وہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی کہکشائیں، اربوں خربوں، اتنی بڑی بڑی، اتنی دور دور تک، کہ بعض ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ 300 سال پہلے ستارے یہاں سے جا چکے ہیں، وہ 300 کروڑوں سال میں ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے، تو وہاں بھی آسمان نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر 200 سال پہلے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا کہ اتنی دور دور ستارے بھی ہیں، کہ جو ستاروں کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ یہاں سے صدیوں پہلے موو کر چکے ہیں، تو کوئی مان لیتا یہ بات؟ 300 سال پہلے کے سائنسدان کہتے بھائی لمبی پھینکی ہے اس نے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا علم ناقص تھا، وہ کہتے کہ یار اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح آج جو سائنسدان کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں ہیں لیکن فرض کر لو کہ اگر کوئی کہے کہ یار اتنا دور آسمان، اتنی کہکشائیں دیکھ لی، وہاں تو ہے نہیں آسمان، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں، سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں۔ کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا تو یوں نہیں کہتا سورج سے 1 کروڑ، میں کہتا ہوں ایک سورج، پھر ایک اور سورج، پھر ایک اور، ایسے گننا شروع کرو، آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا۔ سورج کے بارے میں کہتے ہیں نا 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لاکھوں گنا بڑا۔ کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے، ایک زمین، پھر دوسری زمین، پھر تیسری زمین، پھر چوتھی زمین، پھر 5ویں زمین، پھر 6ٹھی، ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا تو لاکھوں زمینیں، 1 2 3 پھر 100 پھر 1000 پھر لاکھ پھر 1,01,000 پھر 1,02,000، او بھائی گننے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا، اس کے بعد جا کے سورج کا جو حجم ہے کمپلیٹ ہوگا۔ اور ایسے کروڑوں سورج، ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں، کروڑوں سورج کو آپ پیک کر کے اس ستارے کے برابر بن جائیں گے۔ وہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے؟ تو اسی طرح آج یہ سوچنا مشکل ہے بھائی وہ آسمان کہاں ہے جو اللہ نے چھت کی شکل میں بنایا؟ او بھائی تم تو پدی کیا پدی کا شوربہ، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی کائنات ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 7 مضبوط خول بنا کے، پھر ایک آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا، پتہ نہیں اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی، تو اگر اللہ کہہ رہا ہے بنا دی اور آپ کہہ رہے ہو میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی، تو بھائی آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں سکتی نا، کیونکہ اس کا آپ مشاہدہ، آپ تو ان خوردبینوں سے مشاہدہ کرو گے نا، تو یہ خوردبینیں تو ایک محدود حد تک جائیں گی، اس سے آگے یہ جا نہیں سکتی ہیں۔ تو جو ان محدود طاقتوں نے دیکھ لیا وہی اتنا زیادہ ہے، تو مان لو کہ جو اللہ نے بنایا ہے اوریجنل، جو سچی مچی میں، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تبھی تو اللہ جب جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، یار ایسی جنت اللہ نے کیسے بنا دی، وہ اتنے سال کی مسافت پہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسے ہو رہا۔ تو بھائی جب اللہ نے اس دنیا 2 ٹکے کی دنیا اور اس کائنات جو مادی ہے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے، تو جنت تو جزاء بما کانوا یعملون، اعمال کا بدلہ ہے۔ وہ تو ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، اس سے اوپر جنت شروع ہوتی ہے۔